آئیے حضرات میں سمجھ رہا ہوں کہ تنویر زکی تم اسے کیوں نہیں بلا دیتے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے؟ تو آئیے میں آپ حضرات کے قلب و جگر کو فن خطابت کے میدان میں لے جانا چاہتا ہوں، جہاں پر آپ کے جسم کا علاج روحانی اور جسمانی اعتبار سے کرنے کے لیے علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں روحانی علاج کے لیے علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمارے علاقے کے آن بان شان، ہم سب کی پہچان، جنہوں نے انگلی پکڑ کے ہزاروں ہم جیسے طالب علم کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا، وہ کوئی اور نام نہیں حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہے۔ ان کی آمد ہو چکی ہے۔ میں حضرت والا سے درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تقریر عالیہ سے ہم سامنے کے دلوں کو معزز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام جو مہمان آئے ہوئے ہیں آنے جانے کا جو ماحول بنا ان کو روکیں اور بیٹھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر اجلاس رفیق محترم حضرت مولانا محمد انیس الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج پہ رونق افروز زینت بخشنے والے حضرات علماء کرام، دانشوران قوم ملت، اور جلسہ گاہ میں تشریف لانے والے ہمارے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ جل جلالہ کا بے حد شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک دینی جلسے میں بیٹھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں اور اپنی ایمانی حرارت کا ثبوت دے رہے ہیں، اپنی ایمانی گرمی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ سخت سردی کے حالت میں آپ جلسے میں بہت ہی جم کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دور دراز سے سننے کے لیے آئے ہیں۔ اگر نیت درست ہو، نیت صحیح ہو تو انشاءاللہ بہت ہی اجر عظیم کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمیں دونوں جہان میں کامیاب فرمائے گا۔ آمین۔ حضرات آپ لوگوں سے میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ حضرت جناب دل خیر آبادی، شاعر اسلام جناب دل خیر آبادی، وہ اسٹیج پر تشریف فرمائے، انشاءاللہ پھر ان کی باری آئے گی، وہ پڑھیں گے۔ آپ یہ مت سمجھئے 14 لاکھ کے اسکارپیو پر آپ بیٹھ جائیے لیکن بھول پن اس میں سے نکال دیجئے تو یقین جانیے 14 لاکھ کی گاڑی بیکار کھڑی رہ جائے گی۔ اسی طریقے سے جلسے کا ہر شاعر، ہر مقرر کا ہر مقرر کی اپنی الگ پہچان ہے، اپنی شناخت ہے۔ یہ مت سمجھئے کہ فلاں شاعر کو میں سن کے چلا جاؤں گا، یہ ہمارے لیے بدنصیبی کی بات ہوگی کہ اتنا بڑا 5-6 لاکھ روپے خرچ کر کے بھی ہم علماء کرام کی بات نہ سنیں۔ دیکھیے قرب قیامت کی علامت ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ لوگ علماء کو دیکھ کر منہ چھپائیں گے۔ یارو لاک ڈاؤن میں بڑے بڑے عالم مر گئے، مدارس خالی پڑ گئے، اب کب احساس ہوگا تمہیں؟ مدارس کے بچے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ علماء کی قدر کرو میرے بھائیو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں پر بیٹھے اور اپنے عالم دین کی بات سنیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے اور ہمارے دل خیر آبادی سب کا بیان۔ حضرات ابھی آپ بہت ہی شاندار اور بہت ہی جاندار اشعار سن رہے تھے اور نظموں کی دنیا میں گھوم رہے تھے۔ آپ نے اس کے اندر بہت ہی نصیحت آمیز باتیں سنی ہیں۔ یہ سردی کا زمانہ چل رہا ہے اور سردی میں ہم آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ سردی کے زمانے میں شکایت کرتے ہیں، گرمی کے زمانے میں شکایت کرتے ہیں، بارش کے زمانے میں شکایت کرتے ہیں، اور کبھی اس کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مومن ہونے کے اعتبار سے، مومن ہونے کے تقاضا ہم سے یہ چاہتا ہے، مومن ہونے کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم آن ڈیوٹی رہیں 24 گھنٹے۔
گھنٹے مومن 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہوتا ہے اور 24 گھنٹے اپنی زبان کو، اپنے قدم کو، اپنے قلم کو، اپنی آنکھ کو، اپنے ہر چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے زبان سے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھ جائے جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ ناراض ہو۔ آپ یہاں آئے ہیں سننے کے لیے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یکذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، ولیس لہ ذالک، اور اس کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ مجھے جھٹلائے، اس کو زیب نہیں دیتا ہے کہ مجھ کو گالی دے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ میرے اوپر کوئی زبان درازی کرے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا یہ ہے اما ایذاؤہ ایایا، مجھ کو تکلیف پہنچانا یہ ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، زمانہ میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، زمانے کو اور دن اور رات کو میں الٹتا پلٹتا ہوں، اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ قرآن مجید دن اور رات کے بدلنے کو، صبح اور شام کے آنے جانے کو، رات اور دن کے الٹنے پلٹنے کو مومنوں کے لیے ایک نشانی قرار دیتا ہے، مومنوں کے لیے نہیں، عقل مندوں کے لیے۔ اور عقل مند کون ہے؟ کون ہے عقل مند اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو بیٹھے اور کھڑے اللہ کو ذکر کرتا ہے۔ تو مومن ہونے کے اعتبار سے، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیں اور اپنی زبان کو کے اوپر ایسی بات نہ لائیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سردی نہیں لانا چاہیے تھا، اتنی ٹھنڈی کیوں اللہ نے لا دیا ہے، اتنی ٹھنڈی کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہم اپنی زبان کو سنبھالیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے زندگی گزاریں جیسے تفویض والی زندگی ہے۔ زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تجویز کی زندگی ہوتی ہے، ایک تفویض کی زندگی ہوتی ہے۔ تجویز کہتے ہیں کہ آدمی اپنے منمانی طریقے سے زندگی گزارے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تجویز والی زندگی ہے۔ اور تفویض والی زندگی ہے انسان اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو کہ جو ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، ہم اس میں دخل دینے والے کوئی نہیں۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک صاحب تھے جو اللہ کے نظام پہ بڑا شکوہ کیا کرتا تھا، بہت شکایت اس کو تھی اللہ کے نظام پر، اور وہ نکیر کرتا تھا، کہتا تھا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بات کو وہ بہت ہی زور دے کے کہا کرتا تھا، بیل ایک پھل ہے، بیل جانتے ہوں گے آپ لوگ، بہت موٹا درخت ہوتا ہے، اور اس موٹے درخت میں چھوٹا سا بیل بہت ہی اونچائی پہ پھلتا ہے، بیل اوپر ہوتا ہے۔ اور کدو آپ نے دیکھا ہے، کدو کی جو لتی ہوتی ہے جس کو اردو میں بیل کہتے ہیں، اور وہ بیل بہت ہی پتلی ہوتی ہے، خود سے کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ لتی خود سے کھڑی نہیں ہو سکتی، اس میں اللہ میں اتنا بڑا کدو پھلاتا ہے، لگاتا ہے اللہ تعالیٰ، اتنا بڑا کدو ہوتا ہے۔ وہ کہا کرتا تھا یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اتنی پتلی سی کدو کی لتی میں، بیل میں اتنا بڑا کدو اللہ میاں نے لگا دیا، اور اتنا لمبا ترنگا بیل کے اوپر اللہ میاں نے چھوٹا سا بیل لٹکا دیا ہے۔ وہ اعتراض کرتا تھا اللہ میاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اتفاق سے گرمی کے زمانے میں وہ جا رہا تھا، اپنا سسرال جا رہا تھا، راستے میں گرمی کے زمانے میں دھوپ کی تیزی تھی اور اسے بہت تیز گرمی لگی، وہ بیل کے سائے میں جا کر کے بیٹھ گیا اور سو گیا، نیند آ گئی۔ اتنے میں اوپر سے ایک بیل گرا اس کے سر کے اوپر، جب بیل گرا وہ کہتا میں سمجھ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا سمجھ گئے بھائی، اب تک تو نہیں سمجھ رہے تھے؟ کہیں نہیں، میں سمجھ گیا، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ لوگوں نے کیا سمجھ گئے، کچھ تو بتاؤ، ارے کچھ تو بتاؤ کیا سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ آج اگر بیل کی جگہ کدو ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا؟ آج اگر بیل کی جگہ کدو ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا؟ میں تو مر جاتا یہیں پر، اور میں اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ کیا ہے، جو کر رہا ہے،
جو کرے گا وہ سب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے اعتبار سے وہ صحیح کر رہا ہے. ہمیں اپنی زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹائم تو بہت مختصر ہے. اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے واضح پیغامات کو پیش نہیں کر سکتا. میں چند باتیں بطور تذکیر کے جلسہ والوں کے لیے میں کہہ کر کے میں چلا جاؤں گا. اور جلسے میں بعض عام طور سے جو ایک بات کہا کرتا ہوں وہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جلسہ عربی لفظ ہے. جلسہ عربی لفظ ہے اور اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے عربی زبان کا قعدہ. جلسہ کے معنی بیٹھنا ہوتا ہے اور قعدہ کے معنی بیٹھنا ہوتا ہے. یہ بڑے ماہرین نے لکھا ہے, لغت کے ماہرین نے جلسہ کے معنی بیٹھنا بھی اور قعدہ کے معنی بیٹھنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جلسہ کون سا بیٹھنا ہے اور قعدہ کون سا بیٹھنا ہے. میں پریشان تھا کہ بیٹھنا اگر کسی کو کہا جائے کہ بیٹھو عربی میں ہم کیا کہیں گے, اجلس کہیں گے یا عقود کہیں گے. یہ الگ بات ہے کہ یہ دونوں لفظ استعمال ہو رہے ہیں اور دونوں استعمال کیے جاتے ہیں. یہ راز اس وقت واشگاف ہوا, یہ راز اس وقت کھلا جب میں حدیث پڑھاتے ہوئے اور مشکات شریف کی ایک شرح ہے مرقات المفاتیح, بہت ہی مشہور ترین شرح ہے. اس میں جب قبر کے تعلق سے ایک حدیث گزری کہ جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے دو فرشتے آتے ہیں, وہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے فیجلسانہ, فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں. تو میرے ذہن میں بہت وسیع مفہوم پیدا ہوا اور میں نے سوچا کہ آخر جلسہ والے جو جلسہ لکھتے ہیں ہر جلسے کے بورڈ پہ لکھا رہتا ہے جلسہ سیرت النبی, جلسہ اصلاح معاشرہ, جلسہ فلاں, جلسہ فلاں, جلسہ ہی لکھتے ہیں. کہیں پر قعدہ نہیں لکھا رہتا. کہیں سنا آپ نے قعدہ اصلاح معاشرہ یا قعدہ سیرت النبی, کہیں لکھا ہوا نہیں رہتا, ہر جگہ جلسہ ہی رہتا ہے. تو میرے سمجھ میں آیا کہ جب پہلی دفعہ یہ جلسہ کا لفظ استعمال ہوا ہوگا تو بڑے بڑے دانشور اور عربی اور لغت کے ماہر جمع ہوئے ہوں گے, ان کے سامنے دونوں لفظ آئے ہوں گے اور دونوں کا موازنہ کر کے انہوں نے جب فٹ لفظ کو دیکھا ہوگا جلسہ یہ لفظ فٹ ہے تو جلسہ کو عام کیا ہوگا, قعدہ کو پیچھے رکھ دیا. تو وہیں پر ایک واقعہ ہے مرقات العلوم کے مرقات المفاتیح کے مصنف نے ایک واقعہ نقل کیا ہے مامون کے زمانے کا. مامون کے زمانے کا, اس زمانے میں ایک بہت بڑے ادیب اور شاعر گزرے ہیں نضر بن شمیل. نضر بن شمیل جب مامون کی مجلس میں آیا تو مامون نے کہا اجلس, بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا ما انا بمستزعن ما انا بنائم, میں سویا ہوا نہیں ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں گا, میں چت لیٹا ہوا نہیں ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں گا. ما انا بنائم, میں سویا ہوا نہیں ہوں. مامون نے کہا کہ میں کیا کہوں آخر بتاؤ تو. کہا کہ اقعد کہیے. اقعد کے معنی ہوتا بیٹھنا. اقعد جب بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا کھڑے ہوئے آدمی کو جب کہا جائے بیٹھ جاؤ تو کہا جائے گا عربی میں اقعد, بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھے گا. اور آپ نے پڑھا ہوگا فقہ کی کتابوں کے اندر, جو جاننے والے علماء کرام عربی جاننے والے ہیں, آپ لوگ بھی بولتے ہیں کہ قعدہ اولا قعدہ اخیرہ. نماز میں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ نماز میں کیا بولتے ہیں؟ قعدہ اولا, یعنی دو رکعت پڑھ کے جب بیٹھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ قعدہ. آپ کھڑے تھے بیٹھ گئے وہ قعدہ ہو گیا, اور 4 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے تو قعدہ ہو گیا. تو قعدہ اولا قعدہ اخیرہ, جلسہ اولا جلسہ اخیرہ. ہم نے کسی فقہ کی کتاب میں نور اعجاز سے لے کر کے ہدایت تک میں نے کسی کتاب میں یہ لفظ نہیں دیکھا کہ جلسہ کا لفظ استعمال ہوا ہو. ہر جگہ قعدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھڑا ہوا آدمی جب بیٹھ جائے وہ قعدہ ہوتا ہے, اور سویا ہوا آدمی جب بیٹھ جائے تو وہ جلسہ ہوتا ہے. سویا ہوا آدمی جب بیٹھ جائے تو اس کو جلسہ کہتے ہیں. وہیں سے یہ مفہوم میرے ذہن میں آیا کہ آخر جلسہ کو جلسہ کیوں کہا جاتا ہے. جلسہ کا مطلب ہے تو یہ ہے کہ سویا ہوا آدمی بیدار ہو جائے. اب تک جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تھا وہ نماز پڑھنے والا بن جائے. اب تک جو چوری کر رہا تھا وہ چوری چھوڑنے والا بن جائے. ایک انقلاب آ جائے, ایک تبدیلی آ جائے, ایک تغیر آ جائے, ایک بیداری آ جائے. جلسے کے ذریعے سے عام تبدیلی کا رجحان پیدا ہو جائے. پوری بستی کے لوگ نمازی بن جائیں, پوری بستی کے لوگ شراب چھوڑنے والے بن جائیں, پوری بستی کے لوگ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں, پوری
بستی کے لوگ جن پر حج فرض ہے وہ حج کرنے والے بن جائیں، پوری بستی کے لوگ جھوٹ چھوڑنے والے بن جائیں، پوری بستی کے لوگ بچوں کو تعلیم دلانے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب جلسہ مفید ہوگا، اگر جلسہ کے بعد آپ جا کے فجر کی نماز چھوڑ کر کے سو جاتے ہیں، وہ جلسہ نہیں، وہ قاعدہ ہے۔ ہمارے اسلاف کی روح کو تکلیف پہنچانا، ہم اپنے اسلاف کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی جلسہ میں تقریر سن کر کے، شاعر کی نظم کو سن کر کے، اور اس کو مجلس بنا کر کے، اس کو تفریح گاہ سمجھ کر کے، اس کو میلہ سمجھ کر کے، اور اس کو اور ایسی تفریح کی چیز سمجھ کر کے اپنے گھر جا کر کے سو جاتا ہے، اور واہ واہ کر کے اور ہاتھ اٹھا کر کے داد و تحسین کی بات وہ اپنے گھر میں جا کے سو جاتا ہے، جہیز لینا جاری ہے، چوری جاری ہے، شراب جاری ہے، جھوٹ بولنا جاری ہے، تمام خرافات جاری ہیں، تو ظاہر ہے ایسی صورتحال میں وہ جلسہ نہیں ہوا، وہ قاعدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اپنی کمیٹی سے اور اپنے علماء کرام سے اور یہاں کے لوگوں سے یہ گزارش کریں گے اور یہ درخواست کریں گے کہ آپ اپنے اس جلسہ کو صحیح نام دیجئے اور جلسہ کو صحیح معنی میں جلسہ بنائیے، اور ایسا جلسہ بنائیے کہ کل تک جتنے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، آج اس جلسے کی برکت سے سارے لوگ نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ بنیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، کون لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا آنا کامیاب، آپ کا سردی برداشت کرنا کامیاب، آپ کا لحاظ چھوڑ کے یہاں بیٹھنا کامیاب، اور آپ کا یہاں پہ آنا کامیاب، اور آپ کی گرم بستروں کو چھوڑ کر کے یہاں بیٹھ کر کے جو آپ گھر جائیں گے، یہاں جب تک بیٹھے رہیں گے آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا چلا جاتا جائے گا، ثواب لکھا جائے گا۔ اور اگر نیت وہ نہیں ہے کہ جلسہ سن کر کے چلے جائیں گے، اس کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے نکال دیں گے، یہ جلسہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، جلسہ کو صحیح معنی میں جلسہ بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جلسہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں نے کوئی بات کہنے کے بجائے میں نے چند باتیں جو جلسے کے تعلق سے تھی اور جو میرے مطالعے میں آئی تھی میں نے وہ پیش کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جلسے کے بعد ایک اور نیک اور کامیاب انسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔